بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس چیز کو آپ سنت سمجھتے ہیں وہ دراصل سنت نہیں بلکہ اس کی انسانی تعبیر ہے، سنت کا انسانی بیان ہے، یا کہہ لیجئے کہ سنت کا ہیومن پریزرویشن ہے، تو شاید آپ چونکیں۔ اور اگر سنت واقعی کتابوں میں محفوظ ہے تو پھر ایک کتاب دوسری سے مختلف کیوں ہے؟ اور اہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے کی سنت کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا سنت دو ہو گئی تھی؟ یا ہم جس چیز کو سنت کہتے ہیں وہ دراصل سنت نہیں؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ سنت کی طرف یا اسوہ کی طرف؟ ایک بنیادی سوال ہے اور شاید ہم نے اسے کبھی اس سنجیدگی سے نہیں پوچھا۔ اسلام میں حجیت کہاں سے آتی ہے؟ اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ اور ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم حدیث کی کسی خاص کتاب کو فالو کرتے ہیں یا ہمیں حدیث کی کسی خاص کتاب کو فالو کرنے کا پابند کیا گیا ہے؟ یا ہم دراصل سنت کو فالو کرتے ہیں یا کسی اس جاری ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں جسے ہم تواتر عملی کہیں حدیث کی اصطلاح میں؟ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کتاب و سنت تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا واقعی قرآن کی زبان بول رہے ہوتے ہیں یا ہم صرف بعد کی ایجاد کردہ اصطلاحات دہرا رہے ہوتے ہیں؟ یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کتاب و سنت یہ جملہ ہمارے ذہن میں اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ ہم اسے قرآنی سچائی سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن سوال سادہ ہے، کیا قرآن نے کبھی یہ فارمولیشن دی ہے؟ پھر قرآن ہمیں دیتا کیا ہے؟ قرآن ہمیں دیتا ہے کتاب اور اسوہ۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں ذرا ٹھہریے، رکیے اور سوچیے۔ یہاں نہ حدیث کا ذکر ہے، نہ حدیث کی کسی مجموعے کا، نہ کسی خاص مکتب فکر کے حدیثی کارپس کا، صرف ایک چیز ہے، اسوہ۔ اسوہ کیا ہے؟ یہ کوئی جزوی چیز نہیں ہے، یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں۔ اسوہ دراصل کیا ہے؟ دین کو سمجھنا، دین کو جینا، معاشرہ قائم کرنا اس کی بنیاد پر، عدل اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ بالفاظ دیگر کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین کی عملی تفسیر ہے۔ یہاں ایک سٹل لیکن ڈیسائسو فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف دین بطور لیوڈ ریالٹی اور دوسری طرف دین بطور رپورٹڈ اسٹیٹمنٹس جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں۔ اور لیوڈ ریالٹی وہ ہے جو نسل بعد نسل مسلمانوں نے اپنی نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ قرآن ہمیں کس طرف بلاتا ہے؟ لیوڈ ریالٹی کی طرف، یعنی اسوہ۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سوچیے کہ دین یقین پر ہے یا روایت پر؟ یہ سوال سادہ نہیں، فیصلہ کن ہے۔ کیونکہ اگر سورس بدل جائے تو پورا دین بدل جاتا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ قرآن ہمیں اسوہ دیتا ہے، نہ کہ محض روایات۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اسوہ ہم تک پہنچا کیسے، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال کہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کی ایپسٹمک حیثیت کیا ہے؟ اگر دین واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ یقین پر یا ظن پر؟ کلاسیکل اصول واضح ہیں۔ تواتر سے ہمیں یقین ملتا ہے اور خبر واحد ظن دیتی ہے۔ تو کیا دین کی بنیاد ظن پر رکھی جا سکتی ہے، یا دین وہی ہوگا جو یقین کے ساتھ، سرٹینٹی کے ساتھ منتقل ہوا ہو؟ اب ہمارے سامنے دو واضح راستے ہیں۔ پہلا ماڈل تو ہے لیوڈ ٹرانسمیشن کا، یعنی اجتماعی نقل، نسل در نسل کنٹینیوٹی، تواتر عملی۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ یقین۔ دوسرا ماڈل ہے رپورٹڈ ٹرانسمیشن کا، انفرادی روایت، جسے آپ
حدیث کی اصطلاح میں خبر واحد کہتے ہیں، جو بعد میں چیزیں مدون ہوئی. اس سے کیا ملتا ہے؟ احتمال، ظن، اختلاف. اب سوال پیچیدہ نہیں رہا، سیدھا ہے کہ دین کس چیز پر کھڑا ہوگا، یقین پر یا ظن پر؟ اگر سنت واقعی انہی کتابوں میں محفوظ ہے تو ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اہل سنت جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، اہل تشیع انہیں کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور وہ اپنی الگ کتابیں کیوں رکھتے ہیں، جیسے الکافی یا الاستبصار وغیرہ؟ کیا سنت دو ہو گئی تھی؟ کیا رسول اللہ نے دو زندگیاں دی؟ یا مسئلہ سنت میں نہیں بلکہ اس کے ناقلین میں ہے؟ دونوں کا دعویٰ ایک ہے کہ یہ رسول کا قول ہے، لیکن رسول کا قول جو ان کی اپنی کتابوں میں نہیں ہے، دوسروں فرقے کی کتاب میں ہے، وہ اسے نہیں مانتے. نتیجہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سنت نہیں، ان کتابوں میں ہمیں سنت کے مختلف ورژنز ملے ہیں. اب ذرا اس پروسیس کو دیکھیں. حدیث کیسے بنی؟ روایت جمع کی گئی، راویوں کو پرکھا گیا، اصول بنائے گئے، قبول و رد کا فیصلہ ہوا. یہ سب کس نے کیا؟ انسانوں نے. اور جب اصول انسان بنائیں گے تو اختلاف تو ناگزیر ہوگا. اسی لیے ایک روایت صحیح بخاری میں ہے مگر صحیح مسلم میں نہیں ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی تدوین میں ہیومن ججمنٹ ایٹ ورک ہے، یعنی انسانی عقل و دانش کا اس میں استعمال ہوا. اس میں انسانی عقل و دانش کا عمل دخل ہے. پھر ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے. بعض کتابیں، روایت کی بعض کتابیں سماجی اور سیاسی عوامل کے سبب مشہور ہو گئیں، اور بعض تو گم بھی ہو گئیں. بعض کو بعض فرقوں نے اختیار کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سنی کتابوں کا کارپس الگ ہے اور شیعہ حدیثوں کا کارپس الگ. جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حلقوں میں فضائل اعمال کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو کیا صرف اس لیے کہ کوئی خاص طبقہ اس کو اہمیت دیتا ہے دین اس سے طے ہوگا؟ کیا دین کمیونٹی پریفرنس سے طے ہونے لگا ہے؟ اب دیکھیے، ایک طرف کیا ہے؟ تواتر عملی، اجتماعی نقل، پوری امت کی مسلسل شہادت، یہ ہے اسوہ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ خبر واحد، فرد کی روایت، بعد کی تدوین، جسے آپ کہتے ہیں حدیثی کارپس. اب فیصلہ آپ کریں، دین کس چیز پر قائم ہوگا، یقین پر یا ظن پر؟ ہم نے دیکھا کہ روایات کا نظم یقین نہیں بلکہ احتمال دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کیا دین شروع سے ہی کتابوں میں محفوظ تھا، یا وہ پہلے ایک زندہ حقیقت تھا اور بعد میں لکھا گیا؟ اگر ہم تاریخ کو سادہ انداز میں دیکھیں تو ایک واضح نقشہ سامنے آتا ہے. رسول اللہ کی زندگی میں دین جیا جا رہا تھا، معاشرہ بن رہا تھا، نظام قائم ہو رہا تھا، لیکن کوئی حدیثی کارپس موجود نہیں تھا. یعنی دین ایک زندہ حقیقت تھا، نہ کہ ایک محفوظ آرکائیو. پھر صحابہ کا دور آتا ہے. وہ مختلف بلاد و امصار میں پھیلتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، دین کو اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے تھے؟ کتابیں نہیں، بلکہ وہ ایک زندہ طریقہ لے کر گئے، وہ اسوہ لے کر گئے. یعنی دین پریکٹس کی صورت میں منتقل ہوا. پھر ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بعد کا مرحلہ، جب روایات جمع کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، حدیثوں کے کارپس بنتے ہیں. یہاں ایک سٹل تبدیلی آتی ہے. جو پہلے ایک یونیفائڈ پریکٹس تھی، وہ اب ملٹیپل نیریٹیوز میں بدل جاتی ہے، اس لیے کہ مختلف لوگ، مختلف راوی اسے اپنے اپنے انداز سے نقل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسوہ کی شکل میں جو چیز ایک یونیفائڈ چیز تھی، اسوہ، وہ حدیثوں کی شکل میں ڈائیورسیفائڈ ہو جاتی ہے، مختلف رپورٹوں میں بدل جاتی ہے. اب ایک نہایت اہم دلیل، اور یہ دلیل شور نہیں کرتی مگر فیصلہ کر دیتی ہے. رسول کی نبوی زندگی کوئی 23 سالوں پر مشتمل ہے.
اگر ہر قول اور ہر عمل محفوظ ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک مکمل آرکائیو، ہزاروں جلدوں کا کارپس. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایسا کچھ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن میں قائم نہیں کیا گیا. اب اس کو ایک واضح مثال سے سمجھیں. رسول اللہ کے مدنی دور کے تقریباً 10 سال میں ہر ہفتے جمعہ کا خطبہ دیا گیا. یہ ایک پبلک اجتماع ہوا کرتا تھا جم غفیر کے سامنے. ایک سادہ حساب اگر لگائیں تو ہر سال اگر 50 جمعے، ایک میں نے اوسط لگایا کہ تو 10 سال میں 500 جمعہ ہوتے ہیں اور 500 خطبات رسول اللہ کے خطبات جمعہ ہونے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ 500 خطبات کہاں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کا کوئی مستند مکمل مجموعہ ہے؟ نہیں. حالانکہ یہ سب سے زیادہ ویزیبل عمل تھا، سب کے سامنے ہو رہا تھا، مسلسل ریپیٹ ہوتا، ہر جمعہ کو ایک خطبہ دیا جا رہا ہے. اگر یہی محفوظ نہیں ہوا تو یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام جزئیات مکمل طور پر محفوظ ہو گئیں؟ اب اصل سوال، یہ محفوظ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ کیئرلیس تھے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی ضرورت اس شکل میں نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہی دین کا امپلیمنٹیشن تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے اللہ نے کتاب چھوڑی. یعنی قرآن رہنمائی کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دی گئی، اور اسوہ یعنی رسول اللہ کی جو اسٹیبلشڈ ٹریڈیشنز تھی وہ ہمیں نسل بعد نسل منتقل ہوئی. یہ 2 چیزیں ہمارے لیے چھوڑ دی گئی. اس لیے دین محفوظ نہیں کیا گیا، منتقل کیا گیا. اب ایک اور بنیادی سوال، دین سروائیو کیسے کرتا ہے؟ پریکٹس سے یا ٹیکسٹ سے، متون سے؟ ذرا ٹھہریے اور دیکھیے. نماز، روزہ، حج، ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں اور اتنی آسانی سے کرتے ہیں کہ یہ نسل در نسل عمل کے ذریعے منتقل ہوئے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم نے پہلے حدیث پڑھی اور پھر نماز شروع کی. حقیقت اس سے بھی زیادہ سادہ ہے. ٹیکسٹ بعد میں آیا، پریکٹس پہلے آئی. اصل ٹرانسمیشن کیسے ہوا؟ رسول اللہ نے خود عمل کیا، لوگوں کو سکھایا، پھر صحابہ نے اسے جیا، اپنی نسل کو منتقل کیا، اور پھر اس نسل نے نسل در نسل پھر وہی عمل جاری رہا. یہی ہے تواتر عملی. اب اگر کوئی کہے کہ دین حدیث سے محفوظ ہوا ہے تو ایک سادہ سوال کافی ہے. وہ حدیث کہاں تھی؟ پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں. جب دین اس کے بغیر چل رہا تھا تو اصل سورس کیا تھا؟ جواب پیچیدہ نہیں، لیونگ اسوہ. تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ کہ دین پہلے جیا گیا پھر لکھا گیا، نہ کہ پہلے لکھا گیا پھر جیا گیا. اس لیے دین کتابوں میں پیدا نہیں ہوا، معاشرے میں پیدا ہوا. اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، اسلامی علمی روایت میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے. امام مالک کو دیکھیے، انہوں نے ایک نہایت اہم اصول قائم کیا، عمل اہل مدینہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ مدینہ کا معاشرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جہاں صحابہ نے اس کو جیا، وہ خود ایک لیونگ پروف ہے. اس لیے امام مالک کے نزدیک اگر ایک طرف روایت ہو اور دوسری طرف اہل مدینہ کا جاری عمل، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ عمل اہل مدینہ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ روایت نہیں بلکہ کلیکٹیو ٹرانسمیشن ہے. دوسرے لفظوں میں یہی تواتر عملی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم اسوہ کہتے ہیں. اسی تناظر میں ایک اور پہلو دیکھیے. محمد الباقر مدینہ میں موجود ہیں، جہاں اسوہ ایک زندہ پریکٹس کی صورت میں جاری ہے. لیکن ان کی روایات ہمیں زیادہ تر زرارہ ابن عیان کے جیسے راویوں کے ذریعے ملتی ہیں جو مدینہ سے باہر ہیں.
یعنی ایک طرف زندہ پریکٹس ہے اور دوسری طرف اس کی انفرادی تعبیرات۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پریکٹس یقین دیتی ہے اور رپورٹس تعبیر بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم دین کو کہاں سے ریکنسٹرکٹ کریں، فریگمنٹڈ رپورٹس سے یا لیونگ ٹریڈیشن سے، اس لیونگ ٹریڈیشن سے جو ہمیشہ سے جاری رہی ہے۔ اگر ہم روایات میں جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اختلاف، ترجیحات، مختلف قسم کی تعبیرات، حدیثوں کے شیعی مجموعے، سنی مجموعے، اسماعیلی مجموعے اور اسی طرح۔ لیکن اگر ہم اسوہ کی طرف جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک زندہ، مسلسل اجتماعی دین۔ اس لیے دین کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، روایات سے نہیں، اسوہ سے۔ اسوہ کہاں ہے؟ کتابوں میں نہیں، بلکہ امت کے کلیکٹیو پریکٹس میں، نسل در نسل کنٹینیوٹی میں، معاشرتی ڈھانچے میں۔ وہ اسوہ جس کے ذریعے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو ہمارے اخلاق میں موجود ہے، جو ہمارے عدل میں ہے۔ یعنی دین جو جیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور غلط فہمی پیدا ہوئی جب سنت کو اس معنی میں لیا گیا کہ رسول کا ہر قول، ہر عمل ایک طرح کی وحی خفی ہے اور سب کچھ محفوظ ہو چکا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دین ایک جزیات کی تلاش بن گیا۔ ہر حرکت، ہر ڈیٹیل، ہر انداز گویا دین نہیں، ایک اینڈلیس امیٹیشن ہے۔ اس ذہنیت کو ایک مثال سے سمجھیے۔ بایزید بستامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی تربوز نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کھایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دین کا مطلوب ہے کہ ہم ہر ڈیٹیل کو تلاش کریں اور دین کو ایک میکینیکل امیٹیشن میں بدل دیں؟ یا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اسوہ کو سمجھیں؟ اسوہ کیا ہے؟ وہ جو مقصد دیتا ہے، اصول دیتا ہے، زندگی کو ڈائریکشن دیتا ہے، سمت دیتا ہے۔ اور امیٹیشن کیا ہے؟ وہ جو شکل کو پکڑتا ہے مگر روح کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہر امیٹیشن اسوہ نہیں ہوتا۔ اب بات کسی قدر صاف ہو چکی ہے کہ خدا نے ہمیں دو چیز دی ہے، قرآن اور اسوہ، جس سے اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ کہ قرآن اور فریگمنٹڈ رپورٹس، یعنی روایتوں کے مختلف فرقہ وارانہ مجموعے۔ اس سے دین نہیں بنے گا۔ دین بنے گا قرآن اور اسوہ سے، نہ کہ قرآن اور ان مختلف فی مجموعوں سے جو ہر فرقے نے اپنے لیے مرتب کر رکھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ روایات موجود ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے روایات کو دین بنا لیا، جبکہ دین ایک زندگی تھا جو جیا گیا، اور وہ زندگی کتابوں میں بند نہیں ہوئی، وہ لوگوں میں منتقل ہوئی، نسل در نسل، عمل کے ذریعے، اور وہ آج بھی موجود ہے اگر ہم اسے پہچان سکیں۔ شاید ہمیں دین کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اسے دوبارہ جینے کی ضرورت ہے۔